پلوامہ حملے کے بعد سے ہی بھارتی حکومت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ جاری تھا اور انہی غیر ذمہ دارانہ رویوں کی بنیاد پر بھارتی طیاروں نے پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی طیاروں نے 26 فروری 2019 کو پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ اس کے علاوہ 17 فروری کو بی جے پی حکومت نے بھارت میں پاکستان سپر لیگ PSL کی نشریات پر پابندی عائد کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیمنٹ کی درآمد بھی روک دی۔ بھارتی حکام کے الزامات کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی جانب سے قابل عمل معلومات فراہم کرنے پر تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی اور ساتھ میں خبردار کیا کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ تاہم بھارت نے تحقیقات کی پیشکش مسترد کر دی۔ 26 فروری کو بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کر دیا ہے، جس میں 350 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں پاک فوج کے ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں داخل ہونے کی کوشش کر کے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں بھارتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پاک فوج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت اب پاکستان کے جواب کا انتظار کرے۔ اس جواب سے ہم بھارت کو حیران کر دیں گے۔ ہمارا رد عمل مختلف ہوگا اور اس کے لیے جگہ اور وقت کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ 8 مارچ 2019 کو خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کے مطابق بھارتی طیاروں نے بالاکوٹ میں 2 مقامات پر پے لوڈ گرائے، جس کے نتیجے میں 19 درخت ضائع ہو گئے۔ بھارت سمیت مختلف ممالک کے بین الاقوامی صحافیوں اور سفیروں نے 11 اپریل 2019 کو بالاکوٹ کا دورہ کیا تاکہ بالاکوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملوں کے بھارت کے دعوے پر پاکستان کے موقف کی تصدیق کی جا سکے۔ ترجمان نے انہیں اس موقع پر بریفنگ دی اور بین الاقوامی صحافیوں اور سفیروں نے بھارتی دعووں کے برعکس اپنے آنکھوں سے زمینی حقائق کا جائزہ لیا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق 26 فروری 2019 کو صبح 3:45 بجے اس وقت کے ایئر چیف BS دھنوا نے ایک فکس لائن نیٹ ورک پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ بندر مارا گیا، لیکن دن کے آخر میں حقیقت نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے صرف اپنا بندر مارا ہے۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا۔ اس مختصر فضائی مقابلے کے دوران پاک فضائیہ نے IAF کے 2 طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو حراست میں لیا گیا۔ Su-30 کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گر گیا اور اس کا پائلٹ ہلاک ہو گیا، جبکہ MiG-21 کے پائلٹ
ونگ کمانڈر ابھینندن، جس کا طیارہ پاکستان کی جانب گرا تھا، اسے زندہ پکڑ لیا گیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد بھارتی فضائیہ نے اپنے ہی MI-17 ہیلی کاپٹر کو پائیڈر ایئر ڈیفنس سسٹم سے مار گرایا، جس کے نتیجے میں فضائیہ کے 6 اہلکار اور 1 شہری ہلاک ہو گیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے F-16 طیارے کو مار گرایا تھا، جس کی امریکہ محکمہ دفاع DoD کے عہدیداروں نے تردید کر دی تھی۔ اس موقع کے بعد پاکستان نے امریکہ کو اپنے F-16 طیاروں کی فزیکل گنتی کی دعوت دی، جو کہ F-16 کو خریدتے وقت معاہدے کا حصہ ہوتا ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ گنتی مکمل ہو چکی ہے اور تمام طیارے موجود ہیں۔ ایک بڑے دشمن کے خلاف آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاک فضائیہ کی کامیابی اب ہر سال سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔